عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کا جو مضمون ہم نے شروع کیا ہوا ہے، انسان اور سائنس، اصل میں تو یہ ایک نظم ہے لیکن یہ ایک مضمون بھی اس میں سے نکلتا ہے کہ جیسے جیسے آپ اشعار کی تشریح کرتے چلے جائیں گے، آپ کو مضمون جو ان سا ہے وہ بھی آپ کے سامنے کھلتا چلا جائے گا۔ تو اس مضمون کے مختلف عناوین ہیں، پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کے مختلف عناوین ہیں، نام ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا؟ کیا نام ہے کہ مثال کے طور پر سائنس کے کرشمے، یا سائنس کی ایجادات، یا سائنس انسان اور سائنس، اور بھی سائنس کے حوالے سے جتنے بھی عناوین ہوں گے وہ ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا جاؤں گا، لیکن سر دست تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ سلگتے ہوئے فانوس، پہلے جو فانوس تھے بڑے سادہ ہوا کرتے تھے، جسے لالٹین کہتے ہیں۔ جو لالٹین ہوتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھائے لیے جاتے تھے، لیکن اب وہی فانوس یا وہی چھوٹے چھوٹے جو بتیاں تھیں، جو لائٹس تھیں، وہ بہت زیادہ ترقی کر گئی ہیں۔ اور اب کیا ہے کہ وہ بڑی بڑی تقریبات میں بڑے عالی شان فانوس لٹک رہے ہوتے ہیں، جن میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ 20 چھوٹے چھوٹے کمکمے یا بلب لگے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے ہی دیدہ زیب ہوتے ہیں، اور ان سے روشنی چھن چھن کر آ رہی ہوتی ہے، اور ساری محفل جو سی ہے اس کو اور زیادہ حسین بنا دیتی ہے۔ تو مختلف جو تقریبات ہیں ان میں یہ فانوس استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہر ایک بشر جن سے ہے اس دور میں مانوس، اور تمام چیزیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ ہر ایک انسان ان کو بخوبی جانتا ہے، اس کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، یہ بلب گھڑی فلم یہ آرام کے سامان، ان سب کا موجد ہے فقط حضرت انسان۔ فقط کہتے صرف کو، شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو بنانے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے، موجد کون ہے؟ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، یہ بلب سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ بلب جو ہے پرانے زمانے میں، آپ دیکھیں پتھر کے زمانے میں چلے جائیں تو لوگ پتھر کو رگڑ کے کسی طریقے سے مشکل سے کیا کرتے تھے؟ آگ جلایا کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے سامان جو ان سے ہم پیدا کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا، اس قدر شدید سردی کے موسم میں آگ کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو پتھر کے دور کے رہنے والے تھے، انہوں نے آگ جلانے کے لیے دائیں بائیں سے اپنی لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کیں، اور پھر آہستہ آہستہ پتھر کو پتھر سے رگڑا، اس سے چنگاری پیدا کی، اور اسے پھر آگ جو سی ہے اس کو جلایا، اور اپنے لیے حرارت کا سامان پیدا کیا، اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہیں کہ آہستہ آہستہ ترقیات ہوتی گئیں، اور یہ ترقیات کے جو زینے ہیں یا ترقیات کی جو سیڑھیاں چڑھنے میں انسان نہیں، سارے کا سارا یہ سارے کا سارا نا صحرا انسان کے ساتھ ہی جاتا ہے، کیونکہ انسان نے ترقی کی ہے، اور دن رات محنت کر کے اس نے آخرکار بہت شاندار روشنی کے ذرائع، جن میں بلب جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے بلب جو ہے وہ سائنسدانوں نے ایجاد کیا ہے، ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا ہے، اور آج جتنی اچھی عمدہ شکل میں آپ کو بلب نظر آتے ہیں، اب تو آپ کو پتہ ہے کہ بلب ایسے ہیں جو LED آ گئے ہیں، وہ ایسے شاندار ہیں کہ تھوڑی وہ توانائی استعمال کرتے ہیں اور زیادہ لائٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، اور جو فلمیں بن رہی ہیں، پرانے زمانے میں جو فلمیں بنا کرتی تھیں ان میں کیا تھا کہ انسان، یعنی وہ موویز تھیں، جو فلمیں تھیں وہ بلیک اینڈ وائٹ کے دور کی فلمیں تھیں، اور بڑی سادہ فلمیں تھیں،
اور لوگ ان سے ہیں نا، اب کیا ہے تحقیقی فلمیں بنائی جا رہی ہیں سائنس پر مبنی. آپ دیکھیں جو خلائی جہاز ہیں، راکٹ جو ان سے ہیں، جب جا رہے ہوتے ہیں آسمان کی بلندیوں کو چھونے کے لیے اور سیاروں میں گردش کرتے پھرتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ سیٹلائٹ چھوڑے جا رہے ہیں، یہ سب کا سب سائنس کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے، اور اس کی باقاعدہ موویز بنتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم بغیر اس کے انسان کی زندگی جو سی ہے وہ ادھوری ہے. فلم کے بغیر اگر فلم جو سی ہے نہ بنائی جائے تو آپ کو کیا معلوم ہوگا کہ کس طرح سے سائنس نے ترقی کی ہے، کس طرح پہلا قدم جو ہے چاند پر رکھا گیا، کس طرح وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا کرتا انسان جو ہے وہ اس نے مختلف قسم کی ایجادات کی ہیں، ڈسکوریز میں اس نے اہم کام کیے ہیں، اور بڑی بہت ہی سائنسی دور میں ایک نمایاں جو ہے کہنا چاہیے وہ مقام حاصل کر گیا ہے. اور یہ سب کچھ سائنس کی بدولت ہوا ہے. اور اس میں شاید ایک کہنا چاہ رہا ہے، اس کا اشارہ یہاں تک کہ اب دیکھیں نا دستاویزی فلمیں بن گئی جن کو آپ ڈاکومنٹریز کہتے ہیں، ان میں مطالعاتی فلمیں بھی ہیں، اس میں میڈیکل کی آپ دیکھیں، یہ جو آپ آج کل دیکھیں آپریشن ہوتے ہیں، دل کے آپریشن ہوتے ہیں، تو انسان جو سے ہے وہ باقاعدہ پہلے دیکھ لیتا ہے کہ اس کا دل کا فنکشن کیا ہو رہا ہے. تو ہر قسم کی جو ترقی ہے وہ سائنس سے وابستہ ہے. تو جو ڈاکومنٹریز ہیں انہیں دیکھ کے ہمیں بہت سے علوم حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح گھڑی ہے، گھڑی انسان نے بنا لی ہے، لیکن آج کل جدید گھڑیاں آ گئی ہیں اور گھڑی وقت بتاتی ہے، اور جو طالب علم ہے اس کے لیے گھڑی کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وقت کی قدر کرنے کے لیے انسان کو ظاہری بات ہے کہ تگ و دو کرنی پڑتی، کوشش محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی. تو وہ گھڑی کے بغیر وہ اگر اس کو معلوم ہے کہ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کر دیا تو اس کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا. تو اس لیے گھڑی کے ساتھ ساتھ اس کو، کیونکہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، اس لیے گھڑی کے ساتھ ساتھ لمحہ بہ لمحہ اس کو اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے. تو وہ پھر جا کر ایک اپنا مستقبل روشن کرنے کے قابل ہوتا ہے. اور جو وہ ایک کہنا چاہیے اس کو کہ اپنے مستقبل کی جو عمارت ہے وہ پختہ بنیادوں پر استوار کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گھڑی بھی جو سی ہے بڑی اہم ایجاد ہے جو کہ سائنس کی بدولت انسان نے حاصل کی ہے. اور اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے آرام دہ جو زندگی ہے، جتنے بھی آرام ہیں ہمیں میسر ہیں وہ دیکھیں کتنے آرام دہ ہمارے. اب سفر کتنا آرام دہ ہو گیا ہے. پہلے سفر جو سے بہت مشکل تھا، لوگ کئی دنوں تک پیدل چلے جاتے تھے یا خچروں پہ سفر کرتے تھے. اس کے بعد آہستہ 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 گاڑیاں آئیں، ریل ٹرینز یا ریل گاڑیاں آ گئیں. اس کے بعد بحری جہاز جو سے ہیں وہ آ گئے، کرتے 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 بڑے اچھے عمدہ قسم کے جہاز آ گئے. اور اب وہ بعض ایسے جہاز بھی ہیں جو سپر سونک ہیں، ان کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ تھوڑے ہی وقت میں زیادہ فاصلہ طے کر کے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں قدم رکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. انسان ان سے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ آج ادھر ہے، اگلا قدم اس کا چند ہی گھنٹوں کے بعد دوسرے بر اعظم میں وہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد آگے ہے کہ ان سب کا موجد ہے فقط حضرت انسان. یعنی انسان جو ہے آدمی جو ہے انسان نے اتنی محنت اور مشقت کی ہے، اتنی جد و جہد کی ہے، اتنی تکالیف اٹھائی ہیں کہ آج یہ تمام چیزیں جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے انسان کی محنت کے طفیلی اس کو ملی ہیں. اور سائنس نے انسان کو بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ بنا دیا ہے. تو آج یہ شعر جو ہم نے پڑھے ہیں آج ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو جو باقی رہ گئے ہیں ان کا مطالعہ ہم بعد میں کریں گے، اور اتنے میں آپ اس نظم کو، اس مضمون کو اپنی ترتیب دے لیں اور باقاعدہ سرخیوں کے ساتھ ہیڈنگ دے کے اہم نکات جن سے ہیں ان کو بیان کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. اللہ حافظ.